بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل میڈیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب سے جس طرح معافی منگوائی گئی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت زیادہ افسوسناک ہے کہ ایک مسلم معاشرے میں پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے وہ اس طرح کی حرکت کی ہے کہ مولانا صاحب کو معافی مانگنے پر مجبور کیا ہے، اور ایک ایسی بات پر جو کہ صحیح بات تھی کہ انہوں نے کیا غلط کہا، کون سی برائی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے یہ طریقہ، یہ انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی عذاب آئے، کوئی پریشانی آئے، تو انبیاء لوگوں کو استغفار کی طرف جو ہے وہ بلاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ استغفار کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بھی آدمی کوئی بھی پریشانی لے کر آتا تھا تو اس کو استغفار کا کہتے تھے، تو صحابہ نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو، فارمولہ ایک ہی ہے آپ کا کہ پرابلم کوئی بھی ہے اور علاج ایک ہی ہے کہ استغفار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ بھائی استغفار سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی دیں گے، بارشیں نہیں ہو رہی تو بارش بھی برسائیں گے، پیسے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی استغفار سے حل ہوگا، اور یہ بیماری کا مسئلہ بھی استغفار سے حل ہوگا۔ تو یہ انہوں نے بالکل سچ بات کی تھی، اور اس پہ جو ہے ان سے سچ بات اور حق بات کہنے پہ معافی منگوانا یہ نہایت ہی جو ہے وہ بہت ہی خراب بات ہے، بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے یہ۔ اور جو ہے انہوں نے جو معافی مانگی ہے وہ انہوں نے کس بات پہ مانگی ہے، یہ میں بہت ہی کلیئر کرنا چاہتا ہوں عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ انہوں نے معافی جو مانگی ہے وہ دو باتوں پہ مانگی ہے۔ ایک اس بات پہ معافی مانگی ہے کہ وہ نام نہیں بتانا چاہتے اور نام نہیں بتا سکتے، جو کہ ہر شریف آدمی، پڑھا لکھا انسان، ذمہ دار انسان ایسا ہی مظاہرہ کرے گا۔ اس بات پہ معافی مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا، نہیں بتا سکتا، یہ صحیح نہیں ہے بتانا نام، اس پہ معافی مانگ رہے ہیں وہ۔ اور دوسری بات وہ اس میں معافی مانگ رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، میں نے سرنڈر کر دیا، اور تم لوگ اس کو، اس بات کو، ان کی اس معافی کو اس طرح سے ظاہر کر رہے ہو جیسے کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا تو اس میں معافی مانگی ہے۔ یہ نہایت ہی گری ہوئی حرکت ہے، اور اس سے ثابت ہو گیا، تم نے جو یہ لگایا نا کہ مولانا طارق جمیل نے جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر معافی مانگ لی اور اپنے متنازع بیان پہ معافی مانگ لی، یہ جو تم لوگ امپریشن دے رہے ہو کہ انہوں نے خدا نخواستہ کوئی جھوٹ بولا تو اس پہ معافی مانگی ہے اور ان کو تم نے اپنے سامنے جھکا لیا ہے، تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو انہوں نے بات کہی تھی جھوٹ کی وہ صحیح ہے، اور تم ہی لوگ ہو جو جھوٹ بولتے ہو۔ یہ تم نے ثابت کر دیا، صاف صاف جھوٹ بول رہے ہو اور دکھا رہے ہو کہ انہوں نے اس بات میں معافی مانگی ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی تھی، اس طرح امپریشن دے رہے ہو۔ ایسا کوئی نہیں، انہوں نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کی، اور نہ اس بات پہ معافی مانگی ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ اس بات پہ معافی مانگ رہے ہیں کہ وہ نام نہیں بتا سکتے، اور اس بات پہ معافی مانگ رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، میں تم لوگوں سے نہیں لڑ سکتا، شریف آدمی کبھی نہیں لڑے گا تم لوگوں سے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اور تم لوگ جس طرح سے ان سے معافی منگوا رہے ہو، یہ حامد ویر کیا ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں تمہاری حرکتیں؟ اور تم جو ہے وہ آرٹیکلز لکھ رہے ہو کہ حکومت کے درباری اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ یقین نہیں آتا کہ تم لوگ مسلمان اور پاکستانی ہو۔ اور دوسری بات یہ، جو دوسرے جو ہیں، میں تو اینکرز کو اتنا نہیں جانتا، نہیں دیکھتا، لیکن شکل کبھی کبھی نظر آتی تھی اور اچھے لوگ لگتے تھے، لیکن یہ ہارون رشید صاحب، تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ دیر آئے درست آئے، شرم کرو، حیا کرو تم لوگ، بدتمیز لوگ۔ اور جاوید چودھری، تم لوگ جو ہے وہ پھسلا کے بڑے پیار سے ان سے معافی منگوا رہے ہو اپنے پروگرام میں، اور یہ بول رہے ہو کہ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ ہیں، کتنی بدتمیزی کی بات ہے۔ اور یہ جو مالک صاحب ہیں اور تم لوگ سب یہ ٹولہ، اور یہ سوچو کوئی باپ ہو وہ اپنے بچے کو اگر یہ بتائے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یہ تمہارے اندر خرابی ہے،
ہیں، اور غلط ہی صحیح ہیں۔ تو کوئی بچہ ایسا ہوگا، کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو باپ کو بولے کہ اب تم نے کہا ہے تو اب تم ماں کے سامنے، بہن کے سامنے، لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے آ کے معافی مانگو، تم نے میرے پر الزام لگایا، میرے اندر کمزوری ہے، میرے اندر خرابی۔ کوئی دنیا میں بیٹا ایسا ہوگا؟ میرا نہیں خیال، سوائے تم لوگوں کے۔ تم لوگ ایسا کر سکتے ہو اپنے باپ کے ساتھ۔ اور ایک اس سے بھی گری ہوئی حرکت یہ ہے کہ اگر وہ باپ صحیح کہہ رہا ہو کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، تمہاری کمزوری کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور تم کو پتا ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ ہمارے اندر کمزوری ہے، اور اس کے باوجود تم اس کو بولو کہ تم نے میرے پر الزام لگایا، تم معافی مانگو لوگوں کے سامنے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے بولے گا؟ کوئی شریف بیٹا نہیں بولے گا سوائے تم لوگوں کے۔ اتنے گرے ہوئے غلیظ لوگ ہو تم لوگ۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو برائی ہے اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، علماء نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، اور اس لیے ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر زبان سے روکنا ہمارا فرض ہے، اس لیے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اور بہت سے کروڑوں لوگ اس کو دل سے برا سمجھ رہے ہیں، اور یہ ایمان کا بہت ہی نچلا درجہ ہے، لیکن جس نے بھی اس بات کی حمایت کی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا انشاءاللہ۔ بہت سے اینکرز نے بھی کی ہے، بہت سے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے ماں زمین کے حق میں بولا ہے، ان کو بہت اجر ملے گا۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی نے نقل میں ہی کیا ہے، کسی نے ہاف ہارٹیڈلی ہی سپورٹ کیا ہے نا، اس کو اتنا ثواب ملے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ انبیاء کی بھی جو نقل اتارا کرتے تھے نا، کوئی نقل اچھی چیز کی کوئی نقل بھی اتارنا، اس پہ بھی ثواب ہے۔ اور جنہوں نے دل سے کیا ہے، اگر دل کے حال تو اللہ جانتا ہے، ان کو تو جو ثواب ملے گا ہم بتا نہیں سکتے۔ کہ نیک آدمی کو سپورٹ کرنا، شعیب علیہ السلام کی قوم میں اور قوموں میں پر جو عذاب آیا پہلے، ان میں سے ایک قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں کے راستے میں بیٹھتے تو ان کو تنگ کرتے تھے۔ اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم لوگوں کے اندر اس طرح کی خرابی موجود ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ بہت ہی غلیظ بات ہے، بہت ہی غلیظ، بہت ہی گندی گری ہوئی حرکت ہے، اور تم لوگ یہ دکھا رہے ہو کہ تم اس پہ چیمپئن بن رہے ہو کہ ہم نے معافی منگوا لی۔ حد ہے تمہاری گری ہوئی حرکت کی یار۔ کس قسم کے تم لوگ پاکستانی، کس قسم کے تم لوگ مسلمان ہو، یقین نہیں آتا ہے۔ لیکن یار تم لوگ ہمارے بھائی ہو، ابھی بھی واپس آ جاؤ گے نا تو ہم تم کو گلے سے لگائیں گے۔ توبہ کر لو اور استغفار کر لو، اور اپنی غلطی کو مان لو، اور اس بات کو دل سے تسلیم کر لو کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ صحیح کی ہے۔ کیا بتائیں یار، منہ کھولنے کا دل نہیں چاہتا ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنی جھوٹ ہر جگہ چل رہا ہے، یہی بات انہوں نے کی ہے۔ اور تم لوگوں نے تو ثابت کر دیا کہ کیسے جھوٹ بولتے ہو تم لوگ میڈیا میں، یہ دکھا کے کہ انہوں نے معافی مانگی اپنی غلطی پہ، اور متنازع بیان پہ معافی مانگی، جو تم چلا رہے ہو یہ ثابت کر رہا ہے کہ کتنے جھوٹے ہو تم لوگ، سمجھے تم لوگ۔ اور تم لوگ اپنے خول میں ہو، تم لوگ سمجھ رہے ہو تم لوگ بہت اچھا کام کرو، کیا پتا تم کو احساس ہی نہ ہو کہ تم کس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے، احساس دلا دے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا، کچھوا سا ہوتا ہے، وہ کھول کے اندر ہوتا ہے، سمجھتا ہے باہر، جو اندر اب سوچ لیتا ہے باہر یہ انوائرمنٹ ہے، باہر یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں لوگ، کوئی تمہیں اچھا نہیں سمجھ رہا، سمجھے؟ تو اپنے خول سے باہر نکلو اور اچھائی کا راستہ اختیار کرو، ہم تم کو گلے سے لگائیں گے۔ یہ ہمارے علماء جو ہے نا، راتوں کو امت کے لیے رونے والے لوگ ہیں، یہ ان کو مت چھیڑو۔ نبیوں کے بعد یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام اس امت کو دیا گیا ہے، تم اور ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ علماء کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کے راستے میں پڑنا، ان لوگوں کو تنگ کرنا، اس لوگوں سے ایسی حرکت کرنا، یہ تو یار بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ۔ تو شرم کرو یار، کچھ حیا کرو تم لوگ۔ اور کیا بے حیائی کی بات انہوں نے صحیح نہیں کی؟ یار ٹی وی انسان جو ہے نا فیملی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا، پاکستانی ٹی وی۔ تم لوگ یہ صابن کے اشتہار میں آؤ تو منہ کھلوا رہے ہو، اس میں جو ہے کس طرح کے ہاتھ پیر نظر آتے ہیں عورتوں کے، جب آ جاتا ہے وہ اشتہار تو ٹی وی بند کرنا پڑتا ہے، شرم و حیا سے نگاہ جھک جاتی ہے، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ بدتمیز لوگ، بے شرم، بے حیا، تم کو وہ بے حیائی نظر نہیں آتی ہے، اور ان کی سچ بات جھوٹ نظر آتی ہے۔ کچھ عقل کے ناخن لو، خدا تم لوگوں کی جو ہے نا وہ ہدایت دے، ورنہ یقین مانو تمہارا انجام قبر میں، ہم تو کچھ نہیں کریں گے دنیا میں، تو شاید تم کو کچھ عذاب نہ ہو، اور یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ دنیا میں تم کو عذاب نہ دیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو دنیا میں کچھ پریشان کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے نا تو دنیا میں عذاب بالکل نہیں دیں گے، اور تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ہم بہت اچھے، بہت کامیاب، بہت چیتا، بہت چیمپئن لوگ ہیں۔ جو قبر میں تمہارے ساتھ ہوگا نا، میں بتا نہیں سکتا،
کیا مرنا نہیں ہے؟ قبر کا عذاب کیا تم کو نہیں پتہ ہے؟ محشر کے عذاب کا نہیں پتہ تم کو؟ محشر کے دن کی تکلیفیں نہیں پتہ ہیں؟ توبہ کر لو، ورنہ بہت برا حشر ہوگا تم لوگوں کا۔ ہم تو کسی کو بد دعا نہیں دیتے ہیں یار، بتایا نا، لوگ ہمیں مارتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، تو ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن زبان سے تو کچھ نہیں کرتے ہیں، دل تو تکلیف تو ہوتی ہے نا یار۔ تو بھائی میرا جو ہے نا بہت ہی اخلاص کے ساتھ میں مشورہ دے رہا ہوں، تم ان جو ہے مولانا طاہر ضمیر سے معافی مانگو، توبہ کرو اور سیدھے راستے پہ چلو، نماز پڑھو اور دین کی طرف آ جاؤ۔ اپنا لباس، اپنا حلیہ، اپنی باتیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ یہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، یہ شہرت آنی جانی چیز ہے، یہ رہے گی نہیں، اور یہ بڑی تکلیف دے گی قبر کے دن۔ تو بس یہی میرا چھوٹا سا جو ہے وہ پیغام تھا، اس لیے کہ دل بڑا دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے دل، اور بد دعا دینے کا دل نہیں چاہتا، لیکن دل دکھا ہوا ہے، اس لیے یہ پیغام تم کو میں دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں بات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔